اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس تلاش حق چینل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محترم و مکرم شیخ محمد یونس صاحب مربی سلسلہ ہمارے چینل میں آج خوش قسمتی سے موجود ہیں۔ ان کی خدمت میں ہم درخواست کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں جب امام مہدی آئے گا ایسا زمانہ ہوگا کہ جو عملی طور پر اسلام ہے وہ یہاں سے دنیا سے سریہ ستارے تک بھی چلا جائے تو وہ میرا امام مہدی اور اس کے ساتھی اس ایمان کو واپس لائیں گے اور جو قرآن کریم کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس زمانے یہ جو مہینہ ہے وہ یوم مسیح موعود کا مہینہ چل رہا ہے، یعنی اس مہینے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بیعت کا آغاز کیا تھا۔ اس نسبت سے ہم پوچھتے ہیں محترم شیخ صاحب سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس طرح قرآن کریم کی خدمت آپ نے کی؟ جی ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ حدیث سے یہ ہمیں خبر ملتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اسلام پر ایسا زمانہ آئے کہ جب اسلام نام کا باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ ہوں گے، بڑے بڑے قاری ہوں گے، لیکن ان کے گلے تک ہی قرآن ہی رہے گا، نیچے ان کی روح تک نہیں پہنچے گا۔ تو اس وقت پھر میرا جو نوکر ہے، میرا امام مہدی ہے، انا لمہدینا، کہ جو ہمارا مہدی ہے وہ پھر آ کے قرآن کو دوبارہ یحیی الدین و یقیم الشریعت، کہ وہ دین کی تجدید کرے گا۔ دین میں جو زائد باتیں آ چکی ہیں اس کو، رسومات کو، بدعات کو لوگ جو چھوڑ چکے ہیں، شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کو وہ رسومات اور بدعات سے نکال کے وہ قرآن پڑھانے پر لگائے گا، قرآن کی روح کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ یقیم الشریعت، اور شریعت یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں شریعت قرآن ملی ہے، اس کو وہ دوبارہ دنیا میں اس کی اشاعت، یعنی صحیح معنوں میں قرآن پیش کرے گا۔ اور اسی طرح قرآن میں ایک آیت سورۃ تکویر میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اس وقت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب اس وقت پریس کثرت سے ہو جائیں گے، اس کی اشاعت کثرت سے ہوگی، قرآن کی اشاعت جو ہے وہ کثرت سے ہوگی، تفسیریں چھپ سکیں گی۔ پھر یہ ہے کہ اس زمانے میں جو سفر ہیں وہ لمبے لمبے سفر کیے جا سکیں گے۔ تو اس کا آگے پھر آتا ہے کہ وہ کن کے ذریعے سے بے عیدی سفر، کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے ہاتھوں میں، وہ بے عیدی کا مطلب ہاتھوں میں، اور وہ سفر ہے، وہ سفر کریں گے کثرت۔ تو اس لیے جماعت احمدیہ کے امام مہدی علیہ السلام کے قائم کردہ جو نظام ہے، اس میں ایک ہمارا مشنریز کا، مبلغین کا بھی سلسلہ جامعہ احمدیہ اسی لیے کھولے گئے ہیں کہ وہ ان کے ذریعے سے پھر تمام اکناف عالم میں، دنیا کے تمام کناروں تک قرآن کریم کی اشاعت کرنا مقصد تھا۔ تو وہ ایک تو یہ بات ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریس کثرت سے جب سے ہو گیا مسیح السلام کے زمانے میں، تو آپ نے دن رات قرآن کریم کی اشاعت اور قرآن کے حقائق و معارف، براہین احمدیہ کتاب اس وقت ہی لکھی۔ تو اس میں ایک بہت خوبصورت ایک بات کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک مسیح علیہ السلام جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، انہوں نے ایک، ان کے اظہار سے لگتا ہے کہ ان کو ایک قرآن کریم سے عشق تھا۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ کشفی نظارہ میں مجھے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ گلاب کے پھول کی مانند مجھے وہ خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے، اچھا، خوبصورت شکل میں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں تو سورۃ فاتحہ کو، تو جب میری نظر اس پر پڑتی ہے تو وہ پھول جس طرح کھلتا ہے، تو اس وقت
وہاں سے قرآن کی جو 7 آیات ہیں وہ اس کی جو پتیاں ہیں وہ قرآن کی آیات بن بن کر نکل رہی ہے. تو یہ گلاب کے پھول سے ایک یعنی عظیم بات ہے، اس میں بھی ایک پیغام ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح کسی انسان کو دوسرے انسان سے کسی دوسری چیز سے محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، تو وہ اس کو تحفے کے طور پر گلاب کا پھول دیتے ہیں. گلاب کا پھول جو ہے وہ ایک محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے، عشق کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو سورۃ فاتحہ کا جو نقشہ ہے وہ گلاب کے پھول کی طرح دکھایا گیا. یہ خواب کشف ہے، یہ کشفی نظارہ تھا. کشفی نظارہ. ہاں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس کشف سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قرآن کو دنیا میں اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ جس طرح گلاب کے پھول میں صحت، صفائی، خوبصورتی، اس کی ملائمت، اس کی نرمی، اس کا طبی طور پر انسانی صحت کے لیے مفید ہونا، بالکل یہ ساری خوبیاں جس طرح گلاب میں پائی جاتی ہیں، اس میں یہ پیغام تھا کہ یہ قرآن جو ہے، یہ سورۃ فاتحہ جو ہے، یہ تمام دنیا کے لیے ایک شفا ہے، ایک رحمت ہے، ایک ہدایت ہے. تو تاکہ میں دنیا کے سامنے پیش کروں تو دنیا کی وہ شفا ان کو جسمانی طور پر بھی صحت ملے، ان کو روحانی طور پر بھی سمجھ آئے کہ اس کا روح پر کیا اثر ہوتا ہے. تو حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اس کا معدے سے، اعصاب سے، آپ کے دماغ سے، دماغ کو یہ قوی کرتا ہے، دماغ کو یہ آپ کے دماغ کو یہ خوشواش کرتا ہے کلام الہی جو ہے. تو حضور نے فرمایا یہ ایک ساری خوبیاں سورۃ فاتحہ میں پائی جائیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قرآن کے ساتھ کتنی محبت اور کتنا عشق تھا. پھر آپ کے جو صحابہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو سیالکوٹ شہر میں جا کے تو ملازمت کرنے کا موقع ملا. تو وہاں حضور نے ملازمت کے دوران میں وہاں پھر آپ کچہری میں آپ کام کرتے تھے. تو جب واپس آتے تھے تو اپنے گھر میں آ کے تو اندر بیٹھک میں ایک دری بچھی ہوئی ہوتی تھی، تو اس دری پر بیٹھ کے تو قرآن اس طرح ہاتھ میں لے کے تو وضو کر کے تو قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں اور قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں، غور بھی کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں. تو وہ جو لوگ تھے وہ حیران پریشان تھے کہ یار یہ عجیب آدمی ہے کہ جب ہم اس کو سارا دن ویسے نہیں دیکھتے تو جب آتے ہیں تو یہ پھر اندر جا کے کنڈی لگا کے دروازہ بند کر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اچھا. تو وہ جب انہوں نے وہ دروازے جو تھے نا ان میں سوراخ ہوتے تھے، وہ جب 2 پھٹے جب آپس میں ملتے ہیں نا تو اس میں لوگوں نے دیکھا کئی دفعہ، وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے مرزا صاحب کو ٹو لگائی کہ وہ کیا کرتے ہیں اندر جا کے. تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو مرزا صاحب جو ہیں وہ دری کے اوپر بیٹھے ہیں چوکڑی مار کے اور ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے اور قرآن کے اوپر غور کر رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بات ہے جو قرآن سے محبت کا مطلب ہے آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ قرآن کریم کی کتنی محبت تھی اور کتنا پیار تھا. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت میاں بشیر احمد صاحب بھی ایک روایت کرتے ہیں کہ حضور ایک دفعہ امرتسر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ سفر میں ایک اس وقت ٹانگے یا وہ گڈے ٹائپ کے چیزیں ہوتی تھیں، تو وہ میاں بشیر احمد صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے اور بھی کچھ صحابہ تھے ساتھ. تو حضرت میاں بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح السلام جب سفر شروع ہوا تو بیٹھے ہیں اور قرآن کریم کو کھول کر بیٹھے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہاں سے قادیان سے چل کے امرتسر تک ایک ہی صفحے پر وہ غور کر رہے ہیں. یعنی اتنا انہماک ان کا قرآن کریم پہ تھا اور اتنی محبت اور اتنا وہ عشق تھا کہ آپ اسی پر ہی غور کرتے چلے جا رہے ہیں. تو غور کرتے چلے گئے ہیں اور وہ تھکتے نہیں تھے. تو یہ بھی بات آپ کی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو قرآن کریم سے کتنی محبت تھی. پھر یہ بھی واقعات میں آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب سیر کے لیے جاتے تھے تو صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے. تو آتا ہے وہاں کے بھی حضور حضرت مسیح علیہ السلام جب سیر پر جاتے تو کسی جگہ تھوڑا سا تھک جاتے تو آپ کو خیال ہوتا کہ تھوڑا سا سستا بھی لیں گے.
تو آپ جس صحابی کو زیادہ خوبصورت خوش الحانی سے قرآن پڑھنا آتا تو حضور فرماتے ہیں کہ بھئی کون قرآن پڑھ کے سنائے، تو حضور پھر وہ قرآن کریم جو ہے وہ سننا بہت پسند کرتے تھے۔ اس کا مطلب رات دن اوڑھنا بچھونا قرآن ہی آپ کا تھا۔ تو اسی طرح آپ کے بیٹے جو مرزا سلطان احمد صاحب تھے تو وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بھی ہم نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ وہ دن رات قرآن کریم کی تلاوت میں اور قرآن کریم کے اوپر تدبر کرنے میں، اور وہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو قرآن حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس زیادہ دیر رہتا تھا تو وہ تقریباً اس پر اس قدر نشانات جو لگائے ہوئے ہیں آیتوں کے اوپر اور اتنی دفعہ پڑھا ہے، تو وہ کہتے ہیں میرا اندازہ کہ کم و بیش اپنی زندگی میں 10,000 مرتبہ انہوں نے اس کو ریوائز کیا ہوگا، یعنی سمجھ کے پڑھتے تھے۔ ہاں جی، سمجھ کے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مختلف آیات پر پھر اپنے دستے مبارک سے پینسل سے وہ جو سمجھ آئی بات، مطلب پسند آئی کہ اب اس آیت کا یہ مطلب ہے یا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، تو وہ اس کے مطابق وہاں تھوڑا سا نوٹ بھی لکھ دیتے، یادداشت کے لیے کہ بعد میں وہ بھول نہ جائے، بعد میں دیکھنے کے لیے۔ ہاں جی، تو یہ جو بات ہے یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام قرآن کریم سے کس قدر محبت تھی۔ پھر آپ کا قرآن کریم سے محبت اور قرآن کریم کی رحمت اور برکات سے لوگوں کو فیض یاب کرنے کا بھی ایک اس کی محبت کا ہی حصہ ہے۔ تو ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ کے تو باہر نکلے ہیں مغرب کی نماز پر، تو بعض دفعہ دیکھا جاتا تھا کہ قادیان میں باہر لوگ کھڑے ہوتے تھے سلام کرنے کے لیے، بعض دفعہ دعا کے لیے کہنے کے لیے۔ تو ایک شاید خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے، تو وہ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضور میرا بچہ جو ہے یہ روتا ہے بہت زیادہ، تو آپ اس کو ذرا دم کر دیں، پھونک مار دیں، کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا مسجد کے آگے لوگ بچے لے کر آ جاتے تھے، جو نمازی باہر نکلے تھے ان کو پھونک مارتے تھے۔ لیکن اس سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ لوگوں کا بھی یہ خیال تھا کہ قرآن جو ہے یہ ایک برکت ہے اور ایک شفا ہے، اور شفا ہے تو تب وہ بیمار لوگوں کو وہاں لے کے آتے تھے۔ بالکل۔ تو جب حضرت مسیح علیہ السلام کو درخواست کی گئی کہ حضور آپ میرے بچے کو وہ دم کر دیں، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اس میں شفا بھی ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں ہدایت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس امتحان میں پڑھیں کہ آپ کو قرآن کا پھونک ماریں اور بس اسی پر ہی آپ اکتفا کر لیں، کام مکمل ہو گیا۔ تو قرآن تو ایک عمل کا ایک نمونہ ہے، ایک عمل کا ہمیں سبق دیتا ہے کہ قرآن کو آپ نے پھونک مار کے چھوڑ نہیں دینا، قرآن کو تو وہ دم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دعا کریں، تو میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن میں شفا ہے، لیکن قرآن آپ اس طرح پڑھنا سیکھیں، اس طرح قرآن پر عمل کرنا سیکھیں، تو پھر سمجھیں، تو پھر آپ کو وہ شفا ملے گی۔ تو یہ اس کا ایک مطلب یہ تھا کہ تجدید دین بھی ہو، کہ جن لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ صرف وہ تعویذ گنڈے اور پھوکا پھاکی میں کے چکر میں بیچارے جا چکے ہیں، وہ تو ایک رسم اور بدعت سے نکال کے قوم کو عمل کی طرف لائے اور اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ اس کی شفا اور اس کی رحمت اور اس کی ہدایت آپ کو کیسے مل سکتی ہے۔ اس کے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر اپنی زندگی کو عمل پیرا کریں، تو پھر آپ کو وہ شفا ملے گی۔ یعنی قرآن کی روح بتائی ہے کہ اصل پھونک کے لیے قرآن نہیں ہے، قرآن عمل کے لیے ہے، اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کیا جائے۔ تو مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی یہ واقعہ پڑھ کے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ حکمن عدلن ہوگا، کہ وہ جو فیصلہ وہ کرے گا کہ تم قرآن کو اس طرح سمجھو، اس طرح عمل کرو، اس طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، تو وہ اصل طریقہ ہوگا، وہ چیف جسٹس کا فیصلہ ہوگا۔ اصل میں قرآن کی عزت بھی اسی میں ہے، عزت بھی اسی میں، اس میں اس پر سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، اپنی زندگی پہ اور اس کو اپنے اوپر عملی طور پر لاگو کیا جائے۔ اور اسی میں آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مثال حدیثوں میں آتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
बेइज्जत हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपने नबी होने का ऐलान किया तो आप कहीं दूसरी जगह गए हुए थे, तो जब वापस मक्का में आए तो लोगों ने बताया कि जी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का दावा किया है। तो आपने फ़ौरन कहा कि अच्छा, अगर उन्होंने दावा किया तो फिर वो सच्ची बात होगी, अल्लाह ताला ने उनको ज़रूर बताया होगा। तो फिर वो कहते हैं कि तब उन्होंने कहा कि मैं नबी हूँ। तो जब आप मक्का में आए तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, तो आपने पूछा कि इस तरह मैंने सुना है कि आपको अल्लाह ताला ने कहा कि आपने नबी होने का दावा किया है। तो हुजूर ने दलाइल के साथ आपको समझाने की कोशिश करनी की। तो हुजूर अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह कि आप जो बात करते हैं वो सच होती है, दलील नहीं चाहिए, दलील मुझे आपके लिए दलील की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा जो आपका जो चेहरा है वो इस बात की गवाही दे रहा है, और मेरे साथ जो आपके मामलात हैं, आपके जो वाक़यात मेरे साथ दिन रात होते हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि आप सच बोल रहे हैं। तो फिर भी आपने दलाइल देने की कोशिश की, तो फिर आपने कहा कि नहीं, मुझे दलाइल की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि हाँ या ना में आप बताएं कि दावा किया है। तो आपने कहा हाँ, अल्लाह के हुक्म से मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इस ज़माने के नबी हैं, तो मैंने दावा किया। तो उसी वक्त आपने इस्लाम को कबूल कर लिया, और उसके बाद फिर जो कुरान का नज़ूल होता गया तो उसको आप खूबसूरत आवाज़ में, सबसे खूबसूरत और खुश अलहान जो कुरान की आवाज़ थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की थी। तो हदीस में आता है कि आपने अपने घर में एक छोटी सी, फिर वो नमाज ही पढ़ने लगे, थोड़ा सा मस्जिद सी बना ली अपने घर में। तो आप ऊंची आवाज़ में हर वक्त कुरान पढ़ते, और वो उस कुरान की वजह से आपके आंसू बहते, और हर वक्त आप कुरान की मोहब्बत में लगे रहते थे, क्योंकि वो खुदा का कलाम था, क्योंकि वो खुदा का कलाम, उसकी तासीरात थी, उनको यकीन था कि ये सच खुदा का कलाम है। तो लोग जो थे वो फिर महल्ले वालों को जाके उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा जी ये तो काम बड़ा ख़राब है। तो कहने लगे क्या हुआ है? ओ जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो इतनी खूबसूरत आवाज़ में वो कलाम इलाही पढ़ते हैं कि हमारी बीवियां, हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे बूढ़े, हमारे जवान, वो सारे उस तरफ खींचे चले जाते हैं। अच्छा। और वो सारे उसको मान रहे हैं, तो आप बंद कराएं, इसको बंद कराएं। तो उन्होंने फिर वो मस्जिद भी मतलब गिरा दी और सख्ती की। तो फिर आपने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र भी किया, तो और जब दूसरे शरीफ लोगों को पता चला तो उन्होंने कहा कि नहीं, अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो बहुत शरीफ इंसान है, तो अगर वो पढ़ते हैं तो उनकी मोहब्बत है अपनी जगह, आपने उनको नहीं वो तो उन्होंने ज़मानत दी कि भाई अगर आपको कोई उनकी वजह से तकलीफ़ हुई तो हम उस बात के ज़ामन हैं, आपको इस फिक्र की ज़रूरत नहीं। तो फिर आपने आपकी वो ज़मानत देने पर फिर वो आपको उन्होंने छोड़ दिया। नाज़रीन, टाइम जो है ये ख़त्म होना चाहता है, लेकिन बातें जो हैं वो ऐसी प्यारी हैं कि इनको छोड़ने को दिल नहीं करता। इंशाअल्लाह जल्दी ही हम इसी मौजू पर फिर आपकी खिदमत में पेश होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।